ڈیلی موتی سنگھ اپنے گھر سے مولانا صاحب کے پاس پہنچتے تھے، 1 گھنٹہ ٹائم بتاتے تھے، قرآن کی بات سنتے تھے، حدیث کی بات سنتے تھے۔ قرآن میں سنتے تھے کہ شراب پینا گناہ ہے، حدیث میں سنتے تھے کہ کسی کی ماں بہنوں کی عزت کو لوٹنا غلط ہے، حدیث میں سنتے تھے کہ چغل خوری غلط ہے، حدیث میں قرآن میں سنتے تھے کہ کبھی کسی کے سامنے جھوٹ مت بولو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی مت کرو، یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ ایک روز اتفاق سے ایسا ہوا کہ موتی سنگھ نے کہا کہ میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں، تو مولانا صاحب نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ آج میں نے اپنے بھگوان کا، ایشور کا پوجا میں نے نہیں کیا۔ تو موتی سنگھ سے کہا مولانا نے، کون سے پرمیشور کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کشن کنہیا شری کرشن جی کو اپنا پرماتما مانتا ہوں، ان کی پوجا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا کبھی؟ موتی سنگھ نے کہا کہ سر میں پاپی آدمی، میں کیسے کشن کنہیا کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تو 1623 بیویوں والے ہیں، میں کیسے ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں ایک پاپی، میں ایک مجرم، میں تو نہیں دیکھا ان کو، نہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، میری کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں دیکھا ابھی تک؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی۔ یہ اتہاس میں لکھا، قرآن و حدیث سے، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ آنکھیں بند کی، کچھ دیکھا ہوگا۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد تو کشن کنہیا دکھے۔ کشن کنہیا کہہ رہے ان کو کہ موتی سنگھ اتنے دن سے آئے ہو مولانا کے پاس، مجھے تم پرماتما کیوں مان رہے ہو؟ ارے میں تو کلیگ، میں تو بہت پرانے زمانے کا 8واں اوتار ہوں، شری کرشن جی کا، ان کا وشنو جی کا 8واں اوتار ہوں، بلکہ اب زمانہ ہے انتم مہرشی کا، جگت پتی اسیناس دود من مٹھیشوریہ گننوتہ استو گنہ پروشم دیپینتی، پروشم دیپینتی، جگت پتی کا زمانہ ہے۔ کہا جگت پتی کون؟ کہا ارے محمد الرسول اللہ کی شریعت کا زمانہ ہے۔ کہا تو کیا کرے؟ کہا کہ یہاں نہ پکش بات ہے کچھ راں کو وید پران سنت مدبا کو تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جاؤ محمد کے دامن کو پکڑو، یعنی محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، تبھی، ورنہ پار نہیں ہوگے۔ میرے مالا جپ کر، میرا زمانہ گیا، بہت پہلے تھا، میں وشنو جی کا 8ویں نمبر پر آیا تھا، 7ویں پر رام جی آئے تھے، 8ویں پر میں آیا ہوں۔ جاؤ ان کی دامن کو مانو۔ جیسے آنکھ کھلے، حالت بدلی ہوئی تھی، مولانا کے ہاتھ پکڑ کر کے کہے کہ مولانا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آج سے مسلمان بن جاتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ جب تم دلی جاؤ گے، کرسی پر بیٹھو گے تو لوگ کان پکڑ کر نکال نہ دیں گے RSS بجرنگ دل والے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اب کچھ بھی ہو جائے، اب تو میرے حقیقت کرشن جی نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، آج تک جس کو میں پوچھتا تھا نہیں دکھے، آپ کی وجہ سے وہ مجھے دکھ گئے، اور انہوں نے مجھے آدیش کیا کہ جاؤ جگت پتی کی شریعت کو مانو۔ جگت پتی کون؟ کملی والے آقا، قرآن والے، جن پر قرآن اوترت ہوا، شریعت دی گئی، پوری دنیا کی سمیٹی ہوئی شریعت اس قرآن کے اندر بتائی گئی۔ ہم اس کو مانیں گے کہ ہم کسی اور RSS بجرنگ دل والوں کو نہیں مانیں گے، ABVP کو نہیں مانیں گے؟ فوراً دل کی حالت بدل جاتی ہے، کلمہ پڑھ کر جاتے۔ وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو جادوگر نے اس کے دماغ کو پھیر دیا ہے، یہ راجہ موتی سنگھ پاگل ہو گئے۔ تو راجہ موتی سنگھ کو کرسی سے اٹھا کر نیچے اور کیس کر دیا، کہاں پر؟ انگریز کے دربار میں۔ انگریز اس وقت یہاں پر تھا، تو انگریز کو یہ لکھا کہ راجہ موتی سنگھ اپنے ایمان کو بدل چکے، ان کا خدا بدل گیا، پہلے کرشن جی تھے ان کے بھگوان، اب اللہ ہو گئے ان کے بھگوان، اسی لیے ہم ان کو بادشاہ نہیں ماننا چاہتے۔ اتنے دن جب تک کیس چلا، یہ موتی سنگھ ایک سمندر کے کنارے جا کر کھانا بناتے تھے، اپنے بیوی کے ساتھ وہیں پر رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا اور ان لوگوں کو یہ واقعہ بتانا، انڈین اتہاس کے اندر، انڈین ہسٹری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے صاف لفظوں کے اندر۔ موتی سنگھ کے حق میں فیصلے آئے، موتی سنگھ کو جو نام دیا وہ نام بھی گویا کہ برٹش ریزیڈنٹ کی طرف سے آفر کیا گیا۔ برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ موتی سنگھ ہی بادشاہ رہے گا، اس کا دھرم پہلے ہندو
تھا اب مسلمان ہو گیا، لیکن وہ پہلے سے بادشاہ تھا۔ بادشاہ کرسی سے ہوتا ہے، اس کا عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ رہے گا۔ گویا کہ اس کا نام موتی سنگھ عرف عبد الواسع خان ہوگا۔ پوچھو ان اے بی وی پی کے غلاموں سے، پوچھو ان آر ایس ایس کے چمچوں سے، پوچھو ان لیڈروں ہندو مہا سبھا سے جو بولتے ہیں کہ بھارت کے اندر انگریز کو بھگانے کے لیے مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی تھی ان کے اندر ہندو بھائیوں کو مسلمان بنایا تھا۔ موتی سنگھ جو ایک راجا تھا، موتی سنگھ جو ایک بادشاہ تھا، اس موتی سنگھ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ اے بی وی پی کے لوگوں، آر ایس ایس کے غلط فہمی پھیلانے والے میرے آر ایس ایس کے بھائیوں، بتاؤ کون تھا وہ تلوار رکھنے والا؟ نام بتاؤ اس تلوار رکھنے والے کا کہ موتی سنگھ کی کندھے پر تلوار رکھ کر کسی نے کلمہ پڑھوایا تھا؟ نہیں، بلکہ ان کا ظلم ہی ان کی ہدایت کا سبب بنا۔ اس نے ظلم کیا تھا، اللہ دکھا دیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور جب اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنے چچا کو بھی نہیں روک پاتے، ان کو نہیں شرک سے نہیں چھٹا پاتے۔ تو موتی سنگھ کا نام عبد الواسع خان پڑا۔ یہی موتی سنگھ نے جگہ جگہ کے اوپر خانقاہ بنوائے، یہی موتی سنگھ نے جگہ جگہ کے اوپر مساجد تعمیر کیے، یہی موتی سنگھ نے مکتب بنوائے۔ موتی سنگھ نہیں بلکہ عرف عبد الواسع خان، یہ ایک ڈیمو ہے۔ راجہ ہرش وردھن کی تاریخ پڑھو، راجہ بھوجپال کی تاریخ پڑھو، راجہ بھوجپال کی تاریخ پڑھو جس میں انہوں نے کہا تسمن ترے ملے چاچارین سمنوتا مہامدت کھیات شتسیو ساک سمنوتا۔ یہ اتہاس ہے، اور اسلام کے دامن میں آنے کے بعد اچھا کرتا ہے کوئی برا نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو عبد الواسع خان نے جن جن لوگوں کو باہر نکالا تھا سب کے گھر پہ جا کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان لوگوں کو نوکری میں داخل کیا، اور پھر سماج کے لیے اچھا کام کیا، وہ کام کر کے گیا، وہ 1 سال تک رہا جو اس نے 5 سال میں نہیں کیا تھا وہ 1 سال کے اندر کر کے گیا۔ کیوں؟ اسلام کے اندر ہے ہی اتنی اچھائی، اتنی اچھائی ہے۔ ایک کمہار تھا، ایک کمہار جس کے گھر پہ گائے بندھے ہوئے تھے، بہت سارے گائے تھے۔ دیکھا کہ گائے اپنے استبل میں بندھے ہوئے ایک لائن سے، ایک بھی گائے آگے پیچھے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل گائے کی بڑی قیمت ہے میرے ہندو بھائی۔ گائے کے گھر بنانے کے لیے مکھیا جی جانتے ہیں کہ 1,87,000 روپے فنڈ آتا ہے گائے کے گھر کے لیے، گوشالہ بنانے کے لیے۔ ہمارے علاقے میں جو مکھیا لوگ ہیں بہت لوٹتے ہیں، ہمارے علاقے میں 1,87,000 میں سے 87,000 روپے خرچہ کرتے، 1 لاکھ تک اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیتے۔ ہم کو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ مولانا آپ بول رہے تھے کہ آپ کی پارٹی آئے گی، آپ کی پارٹی آئے گی، کرپشن نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا کہ کیا ہوا؟ بولا 87,000 روپے خرچہ ہوتا ہے اور 1 لاکھ روپے رکھ لیتے۔ ہم نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہے بھائی، گائے کے گھر کے لیے 2 لاکھ ٹکا اور آدمی کے گھر کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے، کیسا زمانہ آ گیا۔ ہم نے کہا کہ آدمی اگر آدھار کارڈ بنوانے جائے تو 500 روپے مانگتے ہیں، اور یہ آدھار کارڈ ویلڈ بھی نہیں۔ اور آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمارے گائے کا بھینس کا بھی آدھار کارڈ بنایا جاتا ہے، مان کے وہ فری میں، فری سیوا۔ مان کے چلیے اگر کوئی بھینس آپ کے اس بستی سے اوٹو بستی میں چلا جائے، اس کو پہچانیں گے کیسے؟ اگر ہم اگر اس بستی سے اس بستی میں چلے جائیں گے تو پولیس والا کہتا ہے کہ آدھار کارڈ لاؤ، تمہارا ابا کا نام فلاں، او تم فلاں جگہ کیوں؟ کیونکہ تمہارا ابا کا نام یہ۔ اب بھینسوا اگر چلا جائے ادھر سے ادھر تو بھینس کے ابا کا نام کیسے پہچانیں گے؟ گائے کا ابا کا نام کیسے پہچانیں گے؟ اس کا فنگر پرنٹ کیا ہوگا؟ گائے کبھی جائے گی کہ میرے گھر بنانے کے لیے 2 لاکھ تک آتے، تو گائے گئے کہ ہم کو پیسہ دو بھائی۔ گائے پہنچے بینک میں تو وہاں تو انگوٹھے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا تو فنگر پرنٹ ہے ہی نہیں۔ یہ جب اس لیول کی راجنیتا لوگ آ جائیں کہ جانوروں کے لیے زیادہ پیسے اور انسانوں کے لیے کم پیسے، انسانوں کا ہر کام پیسوں میں ہوتا، جانوروں کا ہر کام بنا پیسے کا ہو جاتا۔ جتنے پیسے ان جانوروں کے گھر بنانے میں خرچ ہوئے اتنے پیسے اگر دلی غازی آباد کی جھگیوں میں رہنے والے غریبوں کو دے دیتے تو
राज व सुख और चैन की जिंदगी गुजारते। उतना पैसा अगर एमएसपी के लिए अलॉट किया जाता तो किसान अभी आंदोलन न कर रहे होते। है हिम्मत और ताकत तो एमएसपी को कानूनी रंग दो। झूठ मत बोलो कि एमएसपी बहाल रहेगा। एमएसपी का मतलब ज्यादा पैसे में अपने माल को बेचना। पहले बेचा जाता था कि जिसको जितना पैसा जहां मिले ज्यादा पैसा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस बोलते हैं एमएसपी को। आज क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं कि इनका ये पैसा कानूनी तौर पर नहीं लिखा गया। आप ये कहो कि कोई भी आदमी खरीदेगा अनाज, कहीं पर ले जाकर फरोख्त करेगा गुलाब बाग में, तो इसको एमएसपी दिया जाएगा। कानून में लिखो, बिल में लिखो। बिल में क्यों नहीं लिखे? तुम झूठ बोलते हो। आपने नोटबंदी की थी, आपने कहा था कि 50 दिन का टाइम दो। अभी 50 महीने गुजर चुके हैं, अभी 50 हफ्ते गुजर चुके हैं, लोग वैसे ही मर रहे हैं। आप बोले थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतने दिन हो गए, आपने कुछ नहीं किया। गोया कि हम आपकी जुबान पर हमें विश्वास नहीं। आप आए थे बिहार के अंदर, आपने कहा था सन 2019 में हम 15 लाख रुपए के गरीब के खाते में देंगे। 15 महीने गुजर गए, अभी तक 15 रुपया तक नहीं पहुंचा। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आप बोलते हो कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मिलेगा लोगों को। हम आपके बातों पर, आपकी जुबान पर विश्वास नहीं करते। आप लिखो एमएसपी। तीनों बिल में से एक बिल जो एमएसपी के ताल्लुक से, उसमें लिखने में क्या जाता कि जो आदमी एमएसपी जिसको नहीं देगा, जो भी एजेंट या जो भी मंडी वाला एमएसपी नहीं देगा, उसके हाथ में हथकड़ी लगेंगे। लेकिन नहीं लिखता। लिखने में क्या जाता? बोलते हैं सदन में लिख दो।